أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने दो तीन गुमराह कौमों का जिक्र फरमाया है या जिनको अजाब दिया गया, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह और असहाब रस वगैरह, इन सारी कौमों का अल्लाह ताला ने बड़े इख्तिसार के साथ इकट्ठा जिक्र कर दिया है। फ़लाँ कौम को भी हमने हिलाक किया, ईमान नहीं लाई। फ़लाँ कौम नूह भी ईमान नहीं लाई, उनको हिलाक कर दिया। कौम आद ईमान नहीं लाई, उनको भी हिलाक कर दिया। कौम समूद ईमान नहीं लाई, उनको भी हिलाक कर दिया। लेकिन कौम लूत का अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अलग करके और थोड़ी सी वजाहत करके ये उनका जिक्र फरमाया है। आपको मालूम है कि कौम लूत जो है ये शिरक के अलावा हम जिस परस्ती की जुर्म में मुब्तला थी, गुनाह में मुब्तला थी। बाकी जितनी भी कौमों को अल्लाह ने हिलाक किया, उनको अल्लाह ताला ने एक ही अजाब दे के एक ही मरतबा तबाह कर दिया। कौम नूह को अल्लाह ताला ने सैलाब में या तूफान में रख कर दिया। कौम फ़िरौन को भी अल्लाह ताला ने समुद्र में गर्क कर दिया। इसी तरह कौम आद, समूद धमाके के साथ, चीख के साथ सारी कौम तबाह कर दी गई। लेकिन ये जो हम जिस परस्ती करने वाली कौम थी, ये अल्लाह ताला को इतना सख्त नागवार और सिर्फ अल्लाह ताला का गज़ब था इस कौम पे, इस गुनाह की वजह से
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب میں ان کو ہلاک نہیں کیا، 4 مسلسل عذاب اللہ نے دیے اس قوم کو۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا اس قوم کو ہلاک کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے پیدر پید 4 طرح کے عذاب دیے انہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو جو بستی کے بڑے بدماش تھے اور سردار تھے وہ لوط علیہ السلام کے گھر بھاگے بھاگے آئے اور گھر پہ چڑھائی کر دی کہ یہ جو لڑکے آئے ہیں تمہارے پاس انہیں ہمارے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ جو لوگ اس وقت سردار قوم کے تھے لوط علیہ السلام کے گھر آئے ان کو ہم نے وہیں کھڑے کھڑے اندھا کر دیا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں اچک لی ہم نے، ان کو اندھا کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور دیکھو مزہ چکھو میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے پہ نہ ڈرنے کے نتیجہ دیکھو کیسا ہے۔ یہ تھا پہلا عذاب جو اس قوم پہ نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو پوری بستی تھی 12-13 بستیاں تھیں قوم لوط کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ایک ایسا دھماکہ آیا جس دھماکے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری بستیاں جو تھی وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، اور دھماکہ اتنا سخت تھا مفسرین نے لکھا ہے مرنے والوں کے کلیجے تک پھٹ گیا، اتنی سخت وہ چیز تھی یا دھماکہ تھا جس سے اللہ نے ہلاک کیا۔ یہ تھا دوسرا عذاب۔ اب اس دھماکے کے باوجود، ان کی ہلاکت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا نازل ہوا ان پہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ یہ جو ہلاک کیے گئے لوگ ہیں ان کی بستیوں کو زمین سے اکھاڑو، اوپر آسمان کی طرف لے جاؤ اور ان کو الٹا کر کے پلٹ دو نیچے زمین پہ۔ یہ تیسرا عذاب تھا ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، مطلب یہ کہ بستیوں کو آسمانوں کی طرف لے جا کے نیچے پلٹ دیا۔ یہ تھا تیسرا عذاب ان کے لیے۔ اور چوتھا عذاب یہ تھا کہ جب ان بستیوں کو الٹا پلٹ دیا گیا، زمین پہ پٹک دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، ہلاکت کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر اس کے بعد ہم نے پتھروں کی بارش بھی برسائی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہے اس گناہ پہ کہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 4 مختلف پیدر پید عذابوں سے ہلاک کیا۔ حالانکہ جب وہ دھماکہ آیا یا چیخ آئی صبح کے وقت، ہلاک تو ساری قوم اسی وقت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پہ جو غضب تھا، غصہ تھا، اس کا اظہار اس طرح کیا کہ بستیوں کو اوپر لے جا کے پھر نیچے پھینکا، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی تاکہ نشانی عبرت بنا دیا جائے رہتی دنیا تک اس قوم کو۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑے فخر کے ساتھ قانون بنائے گئے ہیں، قوموں نے قانون بنائے اس بات کے لیے کہ یہ قانونی طور پہ جائز ہے، اور باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں جنس پرستی کے لیے۔ اتنا غضب ہے اس قوم پہ اللہ کا کہ اس طرح سے 4 مختلف عذابوں سے اللہ نے ہلاک کیا، لیکن جو انسانوں کی حماقتیں اور انسانوں کے جو غلط باطل عقائد ہیں ان کا آپ اندازہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہتے تو یہ نہیں بڑی ترقی ہوگی، بڑی ترقی ہوگی، بڑا ایڈوانس ہو گیا زمانہ، بڑا آگے چلا گیا ہے اور بڑا یہ ہو گیا، بڑا وہ ہو گیا۔ یہ تو 6000 سال پرانا جرم ہے، 6000 سال پرانا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے غضب کے ساتھ اور اتنے غصے کے ساتھ ہلاک کیا اس قوم کو، اور آج وہی جو جرم کر رہی ہے قوم میں باقاعدہ قانونی طور پہ جائز اس کو قرار دے کے ہم کہتے ہیں بڑی وہ ایڈوانس قوم میں ہیں، بڑی ترقی یافتہ قوم میں ہیں۔ مسلمان تو پسماندہ قوم ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، خیر القرون کرنی،
کہ سب سے بہتر زمانہ ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، وہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے، بس یہ تین زمانے جو ہیں یہ ترقی یافتہ، سب سے بہتر ایمان کے حساب سے بھی، اخلاق کے حساب سے، اس زمانے کو ہم پسماندہ کہتے ہیں۔ اور یہ زمانہ جس میں انتہائی کبھی گناہ، انتہائی قابل نفرت گناہ اور انتہائی اللہ کو غضب میں ڈالنے والا گناہ، جس زمانے میں باقاعدہ قانونی طور پہ جائز قرار دیا گیا ہے، اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایڈوانس قوم میں ہے، بڑی ترقی یافتہ قوم میں۔ اور یہ شاہ بن باز نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں یا عقائد ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، کافروں کے نظام کو اور ان کے معاملات کو اسلام کے نظام سے بہتر سمجھنا اور ان کی تعریف کرنا، ان کی تحسین کرنا کہ نہیں جی وہ اچھے ہیں، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ان کا نظام بڑا اچھا ہے، ان کے ہاں عدل بہت ہے۔ یہ جو ہے کافروں کی تحسین کرنا، ان کے نظام کو اچھا سمجھنا، یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تعریف کرتا ہے ان کی، وہ اسلام کے قانون کی، اسلام کے نظام کی حد تک اور توہین کرتا ہے۔ بہتر نظام اور بہتر قانون اور جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بہتر اسلام کا ہے، باقی سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو آدمی اس کے باوجود ان کے نظام کو یا ان کے قوانین کو یا ان کے اصولوں کو بہتر سمجھتا ہے، شاہ بن باز کے قول کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دیکھیے ویسے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کے واقعات ہوئے اور اس پہ سنسار کی سزا بھی دی گئی، لیکن یہ جو جرم ہے قوم لوط والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک مثال نہیں، کوئی ایک مثال پیش نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی سزا دی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے علماء میں اور فقہاء میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ جو قوم لوط والا عمل ہے، ایسے لوگوں کو سزا کیا دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، فاعل کو بھی مفعول کو بھی، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان کو سنسار کر دو۔ لیکن جو علماء نے یا فقہاء نے سزائیں بتائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ ایسے آدمیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں جلا دینی چاہیے۔ قتل بھی کرو انہیں اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو جلا بھی دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 عذاب دیے، آگے پیچھے مسلسل 4 عذاب دیے اللہ نے بھی۔ اور اس زمانے کو، جس زمانے میں اتنا یہ مغضوب اور اتنا مکروہ اور اتنا ناپسندیدہ اور قابل نفرت عمل تھا کہ ایک مثال نہیں ملتی اس زمانے میں، اس کو تو ہم کہتے ہیں جی یہ رجعت پسند ہیں اور یہ پسماندگی کی طرف جا رہے۔ اور جس زمانے میں یہ قابل نفرت عمل اور انتہائی کبھی عمل جو ہے اس کو قانونی طور پہ جائز قرار دیا گیا ہے، ان قوموں کو اور اس زمانے کو ہم کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ دور۔ الٹی مت ماری ہے لوگوں کو، جو اللہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں وہ پیچھے ہیں، اور کافروں کی اور مشرکوں کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مقدم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ مخاطب ہیں کفار مکہ، مشرکین، کہ تم لوگوں کا گزر ہوا ہے ان بستیوں پہ جن بستیوں کو ہم نے بدترین بارش کے ساتھ تباہ کیا، ہلاک کیا۔ مراد یہ ہے کہ پتھروں کی بارش برسائی ہم نے اس پہ، اس قوم کی بستیوں پہ تمہارا گزر ہوا ہے۔ شام جاتے ہوئے، فلسطین جاتے ہوئے راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں، نہ صرف بستیاں دیکھتے بلکہ وہاں کے لوگوں سے
پرانے لوگوں سے قصے اور کہانیاں بھی سنتے کہ کس طرح یہ قوم تباہ ہوئی اور کیوں تباہ ہوئی یہ قوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پہ فرمایا قریش مکہ کو کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا نتیجہ کیا ہوا، یہ بتانا مقصود ہے۔ فرمایا کہ جس قوم پہ بدترین بارش برسائی گئی پتھروں کی، اس قوم کی بستیوں پر تمہارا گزر ہوتا ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا تم نے وہ بستیاں دیکھی نہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہارا قیامت پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزا کا قانون بنایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور زندہ ہونے کے بعد حساب کتاب ہونا، حساب کتاب ہونے کے بعد جزا یا سزا ملنی، تمہارا اس پہ ایمان نہیں ہے، لہٰذا تم بے نتھے بیل اور بے لگام بیل بنے ہوئے۔ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں کسی کے بس میں نہیں ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر انسان جو مرضی کرے، اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو پھر انسان ہر طرح کے گناہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چونکہ تمہارا ایمان نہیں ہے قیامت پہ، جزا سزا پہ، اس لیے تم یہ گناہ کرتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے 4-5 قومیں جو تھی ان کی ہلاکت کا ذکر فرما دیا کہ یہ قریش مکہ مخاطب ہیں کہ یہ قومیں ایمان نہیں لائی، نافرمانی کی پیغمبروں کی، اس کے نتیجے میں یہ قومیں ہلاک کر دی گئی۔ یہ 4-5 قوموں کی اللہ نے مثال دے دی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے، اعتراض ہو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں پہ استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ تجھے دیکھتے ہیں، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، آپ دیکھیں کہ الفاظ میں کتنی حقارت ہے اور کتنی توہین ہے سخت۔ اَهَذَا، کیا یہ ہے وہ آدمی؟ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ کتنی شدید نفرت اور کتنی شدید حد تک اور توہین ہے اس میں، جس انداز سے وہ کہتے اشارہ کر کے، اچھا یہ ہے وہ آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ یتیم ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی جتھا ہے، نہ اس کی پارٹی ہے، نہ اس کے کوئی محافظ ہیں، نہ فرشتے ساتھ ہیں، نہ کوئی اس کے مربے ہیں، نہ زمینیں ہیں، نہ بینک بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آباس اللہ رسولہ، کیا یہ ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اب یہ جو ان کا طرز عمل تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تو ہے ایمان نہ لانا۔ ایمان نہ لانا جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ فمن شاء فلیکفر، جو آدمی نہیں لانا چاہتا نہ ایمان لائے، اس کو اس دنیا میں تو آزادی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے زبردستی تو ایمان نہیں لانے کا مجبور کیا کسی کو، لیکن جہاں تک استہزاء کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برداشت نہیں کرتے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جو لوگ میرے رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں، جو لوگ میری آیات کا استہزاء کرتے ہیں، ان کے لیے ہم قیامت کے دن میزان ہی قائم نہیں کریں گے، ان کا حساب نہیں لیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام،
ایسے جو مجرم ہیں، ایسے جو گناہگار ہیں جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، قرآن کو آگ لگائی، قرآن کا استہزاء کیا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا حساب نہیں لینا ہم نے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جہنم کو دیکھتے ہی، قبروں سے اٹھتے ہی چہرے سیاہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا، ہمیں تو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ان قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ مجرم کیسا ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کے پاؤں سے اور ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حساب نہیں لیا جائے گا ہم سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو توہین کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک طرف استہزاء کرتے، اور دوسری طرف اس بات کا اعتراف بھی کرتے کہ اس آدمی کے کلام میں، اس کی دعوت میں زور بڑا ہے، اس کی دعوت میں اور اس کے کلام میں اور اس کی باتوں میں زور بڑا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ان کادا لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ آدمی ہمارے معبودوں سے پھیر دیتا، ہمیں ہٹا دیتا ہمارے معبودوں سے۔ لولا ان صبرنا، اگر ہم جمے نہ رہتے، اگر ہم اپنے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مت ماری جائے تو کس طرح مت ماری جاتی ہے۔ مزار ہیں اور خانقاہیں ہیں، دربار ہیں، ان خانقاہوں کی جب سیلاب آتے ہیں تو یہ دربار اور خانقاہیں بھی ڈوب جاتے ہیں۔ بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو اپنے دربار اور اپنی خانقاہوں کو حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دنیا کی یا دوسروں کی حفاظت کیا کریں گے؟ لیکن مت ماری جاتی ہے۔ اب وہ کافروں کی مت بھی یہی تھی، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ کہ اگر اپنے بتوں کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو جلاؤ۔ اپنے وہ بت جن کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں، الٹی ان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہی بات یہاں قریش مکہ کی کہ اگر ہم جمے نہ رہتے اپنے بتوں کی عبادت پہ، اگر ہم جمے نہ رہتے اپنے عقیدے، باطل عقیدے پہ، اس نے تو ہمیں گمراہ کر ہی دینا تھا۔ اس کی باتوں میں اتنا اثر ہے، اس کی باتوں میں اس قدر جادو ہے اور اس کی باتیں اس قدر مؤثر ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بندے کو لے جاتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں اس کے باطل عقیدے سے۔ لا یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا، اگر ہم جمے نہ رہتے تو یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا، گمراہ کر دیتا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یہ آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، جب موت آئے گی تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ گمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی گمراہ تھے یا یہ خود گمراہ تھے۔ عنقریب پتہ چل جائے گا انہیں۔ موت کے آتے ہی، یہ زندگی جو ہے نا بڑا مختصر سا، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے موت کا بعد، بہت مختصر سا وقت ہے، مرتے ہی سب کچھ انسان کو سامنے آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو تھی وہ میں نے گمراہی میں گزاری یا میں نے ہدایت میں گزاری، کیسے گزاری، فوراً سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ قیامت کا قائم ہونا، دوبارہ اٹھنا، جنت اور جہنم کا معاملہ بہت دور کی بات ہے۔ جیسے ہی موت آتی ہے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے مجھے، یا تو فرشتے آ کے السلام علیکم کہتے ہیں اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے میری عزت کی ہے، میری تکریم کی ہے اور مجھے یہ مہمان بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر فرشتے آتے ہی تھپیڑے مارنے شروع کر دیں، مارنے پیٹنے شروع کر دیں، بنداغے آتے گھر کر اور جسم کے اندر سے کھینچ کھینچ کے اس کی روح نکالنی شروع کر دیں، اس پر بھی پتہ چل جاتا ہے کافر کو یا مشرک کو یا منافق کو یا جتنے فاسق اور فاجر ہیں، فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا، کرا جمع کیا، جس مقصد کے لیے
زندگی کو کھپا دیا کہ اتنے ڈالر اکٹھے کرنے ہیں، اتنے ریال اکٹھے کرنے ہیں، اتنی فیکٹریاں لگانی ہیں، اتنے کیمپس بنانے ہیں، اتنے پلازے بنانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ سارا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں بھی ارشاد فرمائی۔ بات یہی تھی کہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے جو مستشار ہیں، حاجت روا ہے، ہمارا عقیدہ بڑا پکا ہے کہ یہی ہمارے مستشار حاجت روا ہے۔ ابو طالب بیمار ہو گئے اور ان کا لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ شاید یہ ابو طالب اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ قریشی سردار سارے اکٹھے ہو گئے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے یہ جھگڑا نپیٹ لیں۔ ابو طالب دنیا سے چلا گیا نا تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے ہاتھ اٹھایا تو دنیا تانا دے گی ہمیں۔ اگر لوگ تانا دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا انہیں ہمت نہیں پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھانے کی، جیسے ہی ابو طالب رخصت ہوا تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا یا اس کو قتل کر دیا یا اس پہ ہاتھ اٹھا لیا، دنیا تانا دے گی۔ ساتھ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس گیا، جا کہنے لگے کہ ابو طالب لگتا یہ ہے کہ تم اب جانے والے ہو، یہ جھگڑا جو ہے نا ہمارا یہ تم نپٹا جاؤ، یہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس یہ جھگڑا چلے اور ہمارے درمیان کوئی لمبا معاملہ شروع ہو جائے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں اور قتل و غارت شروع ہو جائیں، ہم نہیں پسند کرتے، لہذا یہ تم نپٹا جاؤ۔ ابو طالب کہنے لگے ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں بھتیجے کو، بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلا کے کہا کہ بیٹا یہ لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، بات تم سن لو، اور بات تو ہے بڑی انصاف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے انصاف کی؟ تو کہنے لگے بیٹا بات یہ کہتے ہیں، یہ سردار جو آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ جو تم جس کی عبادت کرتے ہو نہ کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن جن کی عبادت ہم کر رہے ہیں ان کی عبادت ہمیں کرنے دو، ہمیں نہ روکو ان کی عبادت سے۔ وہی مسئلہ، نہ چھوڑو نہ چھیڑو، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی دوسرے کو چھیڑو نہ، بس جو تم کرتے ہو وہ تم کرتے رہو، جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انصاف کی بات کہتے ہیں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ اب وہ سٹ پٹا گیا سردار کہ یہ ہمیں، وہ تو اپنے دام میں پھنسانا چاہتے تھے، اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم اس معاملے کو اس طرح نبیڑ لیں کہ ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرتے رہو لیکن ہمیں کچھ نہ کہو، آئندہ تم ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ایک کلمہ ہے، اگر تم اس کا اقرار کر لو تو عرب اور عجم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ ہاں کون سا کلمہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ۔ اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جب کافروں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دین کی بات یہ کر رہا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو دین کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، اصل میں مطلب یہ ہے کہ سرداری مجھے مل جائے، میں چودھری بن جاؤں۔ یہ سرداری چاہتا ہے، دین میں ان کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے بالکل ابتدا میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، صاد بل قرآن ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو مخاصمت اور کشمکش ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کافر لوگ جو ہیں وہ ضد اور ہٹ درمی میں پڑے ہوئے، ان کا یہ ہے کہ سردار تو ہم ہیں،
مال اور دولت دنیا کا ہمارے پاس ہے، آج تک چودراہٹ جو ہے وہ ہماری قائم ہے، قوم کے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ پیغمبر ہے اور اس کی بات مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے اس کے تابع ہو جائیں، اس کے پیچھے چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ڈرانے والا خود ہمارے بھائیوں میں سے آ گیا، بلکہ یہ تو جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ اس کی باتوں میں اثر ہے بہت زیادہ، جب بات کرتا ہے تو دل میں اٹک جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، فوراً بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ آگے ان کافروں کا اللہ تعالیٰ نے قول بیان کیا اجعل الآلہۃ الہ واحد، کیا یہ چاہتا ہے کہ بس ایک ہی معبود ہو؟ یہ جو 360 پڑے ہیں یہ تو بڑی گستاخی ہے، ان کی توہین ہے یہ، تو یہ سارے کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ایسا ایک ہے کہ اچھا جی تو پھر ساڑھے بزرگ جڑے انہوں نے کچھ بھی نہیں گا، ساڑھے بزرگ کتنے گئے؟ بات وہی تھی وہاں بھی اس وقت بھی کہ اچھا اگر الہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، تو پھر ہمارے بزرگوں کا کیا بنا؟ ہمارے بزرگ کہاں ہیں؟ ہمارے جو مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، جن سے ہم نظریں نیازیں دیتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بات ماننے کو دل چاہتا نہیں ہے کہ ایک ہی الہ ہو اور ایک الہ ساری دنیا کے معاملات جو ہے وہ سارے نپٹائے۔ زندگی کے معاملات ہیں، موت کے معاملات ہیں، بیماری ہے، صحت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، اور اتنی کروڑا کروڑ ارب آبادی ہے، تو سارے لوگوں کے معاملات بس یہ ایک الہ ہی سمیٹتا ہے یا ایک الہ ہی کام کرتا ہے سارے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور آج بھی جو غوث ہیں وہ 4 ہونے چاہیے تاکہ 4 کونوں کے جو نظام ہے وہ سنبھال سکیں۔ ابدال ہونے چاہیے، فلاں زمانے کا فلاں علاقے کا فلاں ابدال ہے، فلاں علاقے کا فلاں ابدال ہے، پھر اخیار ہیں، پھر رقیب ہیں، پھر کیا کچھ ہے، پھر کیا کچھ ہے۔ یہ سارا ایک نظام ہے اور یہ بزرگوں نے اٹھایا ہوا سارا نظام۔ اگر یہ بزرگ نیچے سے ہٹ جائیں تو یہ سارا دھڑم سے نیچے گر جائے، یہ نظام کائنات کا نہ چلے۔ اور یہی مصیبت اس وقت بھی تھی کہ کیا صرف ایک ہی الہ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ وہ جو قوم کے سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ أَنِ امْشُوا، چلو، وَاصْبِرُوا، اور ڈٹے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پہ، اپنی خانقاہوں کے، اپنے درباروں پہ ڈٹے رہو، جمے رہو، ان کی حفاظت کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ جو بات کہہ رہا ہے نا، یہ اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چدراہٹ میری قائم ہو۔ دین میں ان کی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد کی بات ہے کہ اسلام آباد چاہیے۔ یہ تانا اس وقت بھی یہی تھا۔ اگر کوئی دین کی بات کرے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ تو خود بھی پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، کالم پڑھتے ہیں، شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی انگلی پہ گن کے آپ کسی کا نام لے لیں تو شاید لے لیں، جتنے بھی بڑے بڑے دانشور بنے ہوئے ہیں، لکھاری بنے ہوئے ہیں، کالم نگار ہیں، سب کا عقیدہ بیڑا غرق، تباہ ہے عقیدہ۔ کسی اخبار، جتنے بھی اخبار ہیں، ٹی وی کے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی یہ دانشور ہیں ہمارے، اور جج بیٹھے ہوئے ہیں، جرنال ہیں، جتنے بھی دیکھے ہیں، سب کا عقیدہ برباد ہے الا ماشاء اللہ۔ 100 میں سے شاید ایک بندہ کوئی ہو جو سمجھ رہا ہے کہ میں قوم کی رہنمائی کر رہا ہوں، قوم کو سمجھا رہا ہوں، قوم کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں اور بڑے بڑے اچھے اصول بتا رہا ہوں، شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک بندہ ہو جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، ورنہ سب کی بات یہی ہے کہ اپنے جو خانقاہیں ہیں، جو ہمارے دربار ہیں، جو ہمارے یہ مزار ہیں،
بس یہ ہیں جو کچھ بھی ہے ان کی حفاظت کرو، ان پہ ڈٹے رہو، جمے رہو اس عقیدے پہ۔ اور یہ بات اس وقت بھی یہی تھی کہ جمے رہو اپنے معبودوں پہ، اپنے عقیدے پہ جمے رہو، اپنا عقیدہ نہ چھوڑنا۔ وہی بات انہوں نے بھی کہی کہ اگر ہم اپنے معبودوں پہ جمے نہ رہتے، اپنے عقیدے پہ ڈٹے نہ رہتے، تو اس کی باتوں میں تو اتنی تاثیر ہے، اتنا جادو ہے اس کی باتوں میں کہ اس نے تو ہمیں ہٹا دینا تھا اپنے معبودوں سے، گمراہ کر دینا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی تمہاری موت آئے گی تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ گمراہ وہ تمہیں دین کی بات کرنے والا جو ہے وہ گمراہ تھا یا تم گمراہ تھے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات آج بھی، جس اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس بھی اینکر کو سنو، جس بھی دانشور کو سنو، وہ نہیں جی نہیں بس باتیں تمہاری اچھی ہیں لیکن یہ مذہب کی بات نہ کرو، یہ مذہب بڑی تکلیف دیتا ہے ہمیں۔ آج مذہب تکلیف دیتا ہے، 70 سال پہلے 75 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا تب تکلیف نہیں دیتا تھا۔ شرم آنی چاہیے کہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ لاکھوں لوگوں کو مروا دیا، اور آج تمہیں بے شرمی اور بے حیائی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج دین کا نام نہ لو، دین کا نام لینے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، دین کا نام، اسلام کا نام نہیں لو۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی کا اصول اللہ نے ایک بتا دیا۔ وہ اصول یہ ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جن کی انسان پیروی کرتا ہے یا جن کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک ہے انسان کی عقل اور سوچ، اور اس کی دعوت تو بار بار قرآن دیتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لو گے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ کیا تم تدبر نہیں کرو گے؟ یہ جو عقل سے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، سوچ سمجھ سے راستہ اختیار کرنا ہے، اس کی دعوت تو قرآن خود دیتا ہے۔ ایک ہے اپنے دل کی مرضی کی بات، اپنی خواہشات کی بات۔ مثلا عقل یہ مانتی ہے کہ عورت جب حجاب لے کے نکلے گی تو معاشرے میں سکون رہے گا، جنسی ہیجان پیدا نہیں ہوگا، فتنے پیدا نہیں ہوں گے اگر عورت جو ہے وہ حجاب لے کے باہر نکلے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن خواہش نفس کیا کہتی ہے؟ انہیں جی نہیں، یہ حجاب پرانی بات ہے، اب تو عورتوں دل جو ہے وہ متقی ہونا چاہیے، نیکی دل میں ہوتی ہے۔ یہ ہے خواہش نفس کی بات۔ خواہش نفس کے پیچھے جب لگتا ہے انسان تو پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ گمراہی کا راستہ۔ صرف یہی ایک بات نہیں، حدود ہیں، اسلام نے بتا دیا کہ یہ جرائم ہیں، ان کی یہ سزا ہے، کوئی قتل کرتا ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کرو۔ عقل یہی کہتی ہے، بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قتل کا بدلہ قتل جو ہے اس قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اے عقل مند لوگوں، وہی عقل کو بڑی اپیل کرتی ہے یہ بات۔ اور جرم ختم کرنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جس نے قتل کیا ہے، قتل کرنے والا خواہ مرد ہے یا قتل کرنے والی عورت ہے، اس کو قتل کریں گے تو تبھی سکون رہے گا، تبھی امن رہے گا، تبھی معاشرے میں سلامتی ہوگی۔ یہ تو بات ہے عقل کی۔ اور خواہش نفس کی بات یہ ہے، انہیں جی نہیں، یہ سزا تو بڑی ظالمانہ ہے، بس ٹھیک ہے، جس سے قتل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ایک اور قتل کیوں کریں، ایک اور جان کیوں ضائع کریں؟ اس کو تو بچنا چاہیے نا، اس کو تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ ہے خواہش نفس کی بات۔ یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی
کہ جو آدمی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اس کو ہدایت نہیں جی دل نہیں مانتا. بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بات دل نہیں مانتا. یہ جو دل نہیں مانتا نا یہ تباہی. جب اللہ نے بتا دیا کہ راستہ سلامتی کا، امن کا راستہ یہ ہے، اگر تمہارے کسی عزیز نے یا تمہارے بیٹے نے کسی کو قتل کیا ہے تو تمہیں اپنے بیٹے کو قتل کرنا چاہیے. اگر تمہارا بیٹا شرابی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر تمہارا بیٹا زانی ہے، ہارون رشید کا واقعہ ہے، بڑا معروف ہے. مائی جو تھی اس نے کھڑی ہوگی راستے میں، ہارون رشید کے راستے میں، اور اس نے پکڑ لیا اس کے لگام کو. کہنے لگی کہ اس دنیا میں میرا فیصلہ کرنا چاہتے ہو یا آخرت میں میرا فیصلہ کرو گے؟ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا یہ ہارون رشید کا واقعہ ہے یا کسی اور بادشاہ کا ہے، صلاح الدین کا شاید واقعہ ہے. عورت نے بتایا کہ میرے گھر میں کوئی آدمی آتا ہے اور آ کے جبر کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، میری بیوی ہے اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، اور میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں. اس عورت نے اپنی بیٹی کی شکایت لگائی یا کوئی ایسی شکایت لگائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ آخرت میں میرے لیے ممکن نہیں ہے میں فیصلہ کرا، مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے. ماں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، جو بھی ہے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب وہ تمہارے گھر پہ آئے مجھے اطلاع کرنا، میرے جو دربان ہیں ان کو بتانا، میں آ جاؤں گا. اس نے بتایا مائی نے جا کے کہ اچھا فلاں وقت پہ آتا ہے، آج وہ فلاں وقت آئے گا. دربان کو بتا دیا، بادشاہ کو اطلاع دی. بادشاہ جو تھا وہ آ گیا اور بادشاہ نے آتے ہی مائی کو کہا کہ تم اپنے گھر کا چراغ بند کر دو. چراغ اس نے بند کر دیا اور اس نے جو بھی مجرم تھا اس کو قتل کر دیا، سزا موقع پہ دے دی. اس کے بعد اس نے کہا کہ چراغ جلاؤ. اس نے چراغ جلایا تو اس کو یہ کسی نے خبر دی کہ یا شاید تمہارا بیٹا ہے یا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو جب اس نے چراغ جلایا تو اس نے دیکھا، شکل کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا. کہنے لگا کہ میں نے اس لیے چراغ بجھایا تھا کہ کہیں میرا اگر کوئی رشتہ دار ہے یا میرا بیٹا ہے تو دیکھ کے میرے دل میں رحم نہ آ جائے. میں اس دنیا میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. اس کو قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. یہ بات ہے کہ اگر تو انسان عقل کو اپنا رہنما بنائے اس میں ہدایت مل سکتی ہے، لیکن جو آدمی خواہش نفس کو اپنا رہنما بنائے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. اب یہ جو چودھری لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کوئی بھلائی یا امن نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب سرداری ہے، یہ چودراہٹ چاہتا ہے. اب وہ خواہش نفس کی بات تھی، وہ لا الہ الا اللہ پہ سوچنا، غور کرنا، وہ عقل کی بات تھی. عقل کا راستہ اختیار نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے خواہش نفس کا راستہ اختیار کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتا، کیا تم نے غور کیا اس بات کے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کو اپنا راستہ بنا لیا. لفظ اللہ تعالیٰ نے الہ کا استعمال کیا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات مان لی، اس کی پیروی کی. بعض لوگوں نے خواہ خواہ اس کو بھی شرک قرار دیا ہے، لیکن شرک ہے نہیں، یہ گناہ بہت ہے. اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں کہ گناہ ہے یہ، لیکن اگر اس کو شرک کا قرار دیا جائے تو پھر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے شرک بن جائیں گے، گناہ نہیں رہیں گے. سود آدمی کھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سود حرام بھی ہے اور سود کا فتنہ بھی بڑا ہے، تباہی ہے میری فتنہ. عقل یہی کہتی ہے، لیکن جو سود کھاتا ہے جانتا ہے وہ کہ یہ غلط کام ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے پھر کام کرتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے. سود کھانے والا مشرک نہیں ہے. زنا کرنے والا زانی ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہے. بعض مفسرین نے یہاں پہ
الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو بھی شرک قرار دے دیا۔ شرک جو ہے وہ ایک خاص گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو یہ ہوائے نفس جو ہے، اس کی اتباع جو ہے، یہ ہے تو گناہ، اور انسان کے لیے گمراہی کا راستہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ کیا تو اس کی ہدایت کا ذمہ لے سکتا ہے؟ تو یہ آدمی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا وہ کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ ہدایت وہی پائے گا جو اپنی عقل سے سوچ و بچار کرے، جو اپنی عقل سے غور و فکر کرے، آیتیں سنے اور ان پہ سوچ و بچار کرے اور ان پہ عمل کرے، وہ آدمی ہدایت پائے گا۔ لیکن جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، عقل سے کام نہیں لے گا، وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس آدمی کی ہدایت کا ذمہ لے سکتا ہے جس آدمی نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ خواہش نفس کو اپنا الہ بناتے ہیں یا اس کی پیروی کرتے ہیں یا اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں یہ سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں؟ یہ جو ہے نا سوچ و بچار کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کان سے سننا، سمعنا، غور و فکر کا، اس کے بعد آتا ہے مرحلہ۔ اگر ایک آدمی سنے ہی نہ، ظاہر غور و فکر کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ آدمی پہلے بات سنے، اس کے بعد غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ عمل کا جو معاملہ ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلے بات سنے انسان، اس پہ غور و فکر کرے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور پھر اس پہ عمل کرے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہوائے نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں، یسمعون، کیا یہ بات سنتے ہیں؟ اور یعقلون، یا یہ عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فتویٰ دے دیا، یہ تو جانور ہیں جو سنتے بھی نہیں اور عقل سے کام بھی نہیں لیتے۔ یہ تو جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو اتنا اچھا چہرہ دیا، دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے، یہ گدھے کے تو نہیں ہیں، یہ ہاتھی کے یا بیل کے کان تو نہیں ہیں، یہ آنکھیں جو ہیں کتے کے نہیں ہیں، یا یہ کان خنزیر کے نہیں ہیں، جانوروں کے نہیں ہیں۔ یہ جو دل اور دماغ ہے، آنکھ ہیں، کان ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں، یہ انسانوں کے ہیں، اور یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان ان سے سنے، حق کی بات سنے، قرآن سنے اس سے، اور پھر عقل سے سوچ بچار کرے۔ دل دماغ دیا انسان کو، اور اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور ہیں۔ گدھا ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، یہ ان جانوروں کی طرح ہیں، یہ انسان نہیں ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اور سنتے بھی نہیں ہیں بات کو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ملک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے یا ان کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، اس وقت یہ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، قالوا لو کنا نسمع او نعقل، کاش نسمع، ہم بات سنتے۔ یہ سننا پہلا مرحلہ ہے، جو سنے گا نہیں اس کو تو عقل کا مرحلہ سوچ بچار کا تو بعد میں آئے گا۔ لو کنا نسمع، اے کاش ہم بات سن لیتے، اور نعقل، پھر عقل سے کام لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر،
تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوں۔ جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بات سنی نہیں۔ یہ جو ہے نا بڑا اثر ہے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، جو یہاں پہ انہوں نے انتظام اور اہتمام کیا ہوا ہے مکاتب کا اور دروس کا، اس کا اللہ کے فضل، یہ بڑی اللہ کی نعمت اور بڑا اللہ کا احسان ہے۔ دین کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، قرآن کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، حدیث کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ سننے کے بعد انسان غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد انسان عمل کرتا ہے۔ اور جس نے سنا نہیں، جو ایسی کسی مجلس میں شریک نہیں ہوا، جو کسی درس میں گیا نہیں، وہ کہاں سے اس سوچ بچار کہاں پیدا ہوگی، عمل کہاں سے آئے گا؟ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات سنی نہیں، فرمایا کل انعام، وہ تو جانوروں کی طرح۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں سے گئے گزرے کیوں؟ جانوروں سے گئے گزرے اس لیے کہ جانور جو ہے وہ معذور ہے، اس کی عقل سوچنے والی نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہدایت حاصل کرنے والی نہیں ہیں، اس کے کان ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، اس کے ذمے جو اللہ نے مسخر کر دیا، مالک کے تابع کر دیا جانوروں کو، وہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ خوبصورت چہرہ دیا، دل اور دماغ دیا، آنکھ اور کان دیے، انسان اس کا مقصد پورا اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا انسان۔ فَلَمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اس سے بھی کیا گزرا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ سنتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی بیشتر تعداد کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس لیے کہ ان کو ہم نے دل دیے تھے لیکن انہوں نے اپنے دل سے سوچ بچار نہیں کیا، عقل سے کام نہیں لیا۔ بَلْ هُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی لیکن انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ جو چیزیں دیکھنے کے لائق تھیں، اللہ کی نشانیاں، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، سورج اور ستارے اللہ کی نشانی ہیں، یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں، بار بار اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ فرمایا بَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے کان تو دیے ہیں لیکن یہ ان کانوں سے سنتے نہیں۔ نہ سننے کا مطلب یہ نہیں کہ کان سننے سے عاجز ہے، یہ کان بند ہے ان کے، بلکہ مطلب یہ ہے جو بات اللہ سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے، جو چیز اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے، جو چیز اللہ سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیں جو غافل ہیں آخرت سے، آج جنت اور جہنم سے، جزا اور سزا سے، اپنے انجام سے غافل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور قرار دیا ہے جو نہ قرآن کی طرف آتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں۔ اخبار پڑھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے تو گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنے گھنٹے استعمال کرتے ہیں ہم موبائل کو 24 گھنٹوں میں، کوئی وقت نہیں ہے اس کے لیے، ہر وقت جیب میں ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں تب بھی وہ آگے ہے، گھر کے کام کر رہے ہیں تب بھی وہ آگے ہے، راستے میں چل رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ لوگ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی سامنے موبائل ہوتا ہے۔
وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یہ ساری اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگلے دن کی بات، ایک بھائی کہنے لگے ایسے درس کی بات ہو رہی تھی، میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے؟ کہنے لگے مجھے 10 سال ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ان 10 سالوں میں 10 درس اٹینڈ کیا آپ نے؟ کہنے لگی 3-4 دفعہ گیا ہوں، 10 سالوں میں 10 درس اٹینڈ نہیں کی۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی سخت بد نصیبی اور محرومی کی بات۔ اور یہ زندگی تو ایسے ہی گزر جاتی ہے، 10 سال کیا 20 سال کیا 25، جس نے 10 سال میں جس کو یہ نصیب نہیں ہوا، یا 10 سال میں جس نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں کسی درس میں چلا جاؤں، کسی دین کی مجلس میں چلا جاؤں، یا قرآن سیکھوں یا حدیث سیکھوں جا کے، اس کے لیے 10 سال کیا تو 50 سال کیا، 50 بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، 70 بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ پھر جب مرنے کا وقت آتا ہے تو اچھا جی مجھے پاکستان لے چلو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آج سوچنا چاہیے نا کہ کیسی زندگی ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جائے، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال گزر جائے، اور اتنے سالوں میں انسان کو اتنی مرتبہ بھی نہ توفیق ملے جتنے سال ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی انسان کسی ایسی مجلس میں نہ جائے۔ کتنی سخت محرومی ہے، کتنی سخت بد نصیبی ہے، دین سے دوری ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے اور آخرت کے جس کا لڑائی جھگڑا تھا وہ دلائل دیے ہیں ان کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں انسانوں کو ان کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ غور کرنے کے لیے، سوچ بچار کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں آگے فرمایا کہ بار بار ہم وہی باتیں بیان کرتے ہیں، شاید تم اس طرح سمجھ جاؤ، شاید اس طرح سمجھ جاؤ، کہیں ڈانٹا بھی ہے، کہیں پیار سے، کہیں محبت سے، کہیں دلال سے، کہیں کسی طریقے سے، کہیں کسی طریقے سے سمجھایا ہے، بار سمجھایا ہے، لیکن انسان سنے ہی نہ، آئے ہی نہ اس طرف، تو پھر آگے بڑھنے کا کیا امکان ہی نہیں ہے۔ جب انسان سنے گا نہیں، سوچ بچار پیدا نہیں ہوگی تو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ سوچ و بچار کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ یہ ایک اعلان ہے، آج روز جمعہ تاریخ 21 جولائی وقت 2 بجے سے 10 بجے رات تک ایک دورہ علمیہ بعنوان وراثت کے بنیادی اور اہم مسائل کے تحت بمقام جامع مسجد ابراجہی محرج 15 میں منعقد کی گئی ہے۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل کی جا رہی ہے۔ ایک بھائی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نجد کے بارے میں کہا تھا کیا وہ سعودی عرب کا علاقہ ہے؟ اس تعلق سے لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ ہے تو بات اختلاف بنایا ہوا ہے لوگوں نے، لیکن صحیح جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جس علاقے کی طرف، ویسے آپ کو نجد کا مطلب یہ ہے سطح مرتفع، جو عام سطح سے اونچی جگہ ہو اس کو نجد کہا جاتا ہے، اور یہاں حجاز کا نجد بھی ہے۔ یہ جو ریاض کا علاقہ ہے یہ حجاز کا نجد کہلایا جاتا ہے، لیکن جس نجد کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اس کے بارے میں علماء نے بہت تحقیق کی ہے اور بہت سی وضاحتیں بھی کی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نجد جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے، وہ ریاض کا علاقہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس بارے میں مزید تفصیل کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو کتابوں سے کیا جاتا ہے، جو اس کا خلاصہ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ نجد کا ریاض نہیں ہے، حجاز کا نجد نہیں ہے، بلکہ وہ عراق کا نجد ہے۔ دعا کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے یا صرف عربی زبان میں کی جائے؟
دعا جو ہے، جو نماز کے اندر معاملات ہیں وہ تو ویسے ہی ہوں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ درود شریف کے بعد جو دعا کرنی ہے عربی زبان میں ہی ہوگی، یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث کی دعا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن جب نماز کے علاوہ آپ دعا کر رہے ہوں اس وقت یہ پابندی نہیں ہے، اس وقت آپ جس زبان میں چاہے دعا کر سکتے ہیں، وہ بالکل انشاءاللہ جائز اور درست ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آزمائش اور مشکل میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری آپ کی کمائی ہے؟ بعض علماء نے فرق تو کیا ہے اس معاملے میں۔ اصل چیز جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جو نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو تکلیف اور مصائب ہیں وہ آزمائش ہے، اور جو عام لوگ ہیں گناہ گار ہم جیسے، ان کے لیے جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے آنکھوں کی یا ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو کے لیے جو اصول اور قانون قرآن نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس زون میں یا ہمیں اس وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑے نیک اور متقی ہیں تو ہماری آزمائش ایسے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ کر دے تو اللہ کا فضل اور اللہ کی کرم ہے، لیکن ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا